سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ہاں دین اسلام کے لیے جو کھولا، اس کے نتیجے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی، دین اسلام کی روشنی، اتباع سنت کی روشنی، کثرت ذکر کی روشنی، تقوی کی روشنی، یہ ان روشنیوں میں آ چکا ہے۔ بھلا یہ شخص جو سنگ دل ہیں، جو دین اسلام سے دور ہیں، جو اعمال صالحہ کے نور سے دور ہیں، ہاں جی، ہر نیک عمل کے پیچھے ایک نور ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کا نور ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا نور ہے، یہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے پیچھے ایک نور ہے، یہ نیک اعمال کا نور ہے، اس نور کی روشنی میں یہ آ چکا ہوا ہے۔ یہ ان بدبخت جو دین سے دور ہیں، اعمال صالحہ سے دور ہیں، گناہوں والی زندگی اختیار کر چکے ہیں، ان کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا یہاں تک ترجمہ کرنے کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا کہ یہ سنگ دلوں کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی نعمت، ایمان کا نور، دین اسلام کا نور اللہ نے ہمیں تو عطا کیا ہے، لیکن اگر ہم اس نور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اعمال صالحہ والی، تقوی والی، اتباع سنت والی، کثرت ذکر والی، خوف خدا والی زندگی اختیار کریں گے تو پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صحیح معنوں میں دین اسلام کا شرح صدر ہے وہ ہمارے پر مزید زیادہ ہوگا۔ دین اسلام کی عزت، عظمت، محبت اور ہمارے دل میں بیٹھے گی، اور اس کی روشنی اور ہمارے دل میں پھیلے گی، ہمارے سینے کے اندر اس کی روشنی بڑھے گی۔ ایک یہ طبقہ ہے اور ایک دوسرا طبقہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہاں فرمایا، ہاں بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن عظیم الشان ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی، اس ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے اس کتاب سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور دوسرا اس ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد میں خود قرآن بھی آ جاتا ہے، اور ویسے ذکر اللہ جس کو ہم بولتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا، دل سے اللہ 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 کرنا، ذکر کی ترغیب، ذکر کی باتیں، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ۔ ذکر قلبی جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ 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 اللہ، ہمارا دل ذکر کر رہا ہے، ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ذکر قلبی، ذکر لسانی دونوں مراد ہے کہ جن لوگوں کا دل اس ذکر سے سخت ہو چکا ہے، اس ذکر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہوں والی بار بار گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے، زندگی میں بار بار گناہ کرتا ہے، نیک اعمال سے دور ہوتا ہے، تو اس بندے کا دل ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اور نیک اعمال چھوڑنے کی وجہ سے اس کا دل پتھر بن جاتا ہے، اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کے اندر سینے میں اس کا اصل دل ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک جگہ فرماتے ہیں انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، اللہ اکبر، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے کے اندر دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، ہاں جن کے دل بار بار برائی کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے،
بار بار برائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی کہ یعنی یہ جو دیکھنا ہوتا ہے، یہ دین اسلام کا دیکھنا، یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دل کا مسئلہ ہے. یہ سینے کے اندر جو دل ہیں یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. جب یہ دل اندھے ہوتے ہیں تو پھر انسان یہ حق سچ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ اس کو سن نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اپنے دلوں پر بہت محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارے دل زندہ ہو جائیں، ہمارے دل بینا ہو جائیں، یہ دل اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، یہ دل اللہ کے عاشق بن جائیں، یہ دل اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اس دل کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ نے مختلف انداز میں تذکرہ کیا. پہلی سپارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ قرآن میں اس دل کے بارے میں کہ جب بندہ برے راستے پہ چلتا ہے، برائی بہت زیادہ کرتا ہے، نیک اعمال سے دور ہوتا ہے، تو ان ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ نے دنیا میں ارد گرد بہت سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کو دین کی بات بھی کی جائے تو وہ بات سننے سمجھنے کے بعد وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں کے اندر ان کی آنکھیں جھکتی نہیں ہیں، ان کے چہرے کے اوپر نرمی نہیں پیدا ہوگی، وہ بلکہ الٹا دین کا مذاق اڑائیں گے، علماء کرام کا مذاق اڑائیں گے، وہ زبان سے عجیب و غریب جملے نکالیں گے. اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ. حجر کا لفظ لے کے آئے کہ پتھروں کی طرح ان لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا او اشد قسوہ. اللہ اکبر، پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اللہ اکبر. ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں. پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وہ پتھر بھی ہوتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اے سخت دل لوگو، سخت دل، یہ برے عملوں کی وجہ سے اتنا بندہ سخت بنتا ہے. اللہ نے پتھروں کی مثالیں دی. ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اللہ کے ڈر خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن یہ انسان جب یہ برے اعمال والی زندگی اختیار کرتا ہے، اعمال صالحات سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر سچی توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے تو صاف ہو جاتا ہے. نہیں تو دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرے گا تو تیسرا نقطہ، کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اس کا پھر یہ سینے کے اندر اس کا دل یہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس سے پھر حق بات سنائی سمجھائی نہیں دیتی.
اپنے دلوں کو زندہ کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر چیز کی ایک پالش ہوا کرتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. اس لیے روزانہ آپ کی اس مجلس, آن لائن مجلس سے اعمال میں ذکر کروایا جاتا ہے. اس کی پریکٹس کوشش کروائی جاتی ہے کہ ہم پریکٹس کریں کہ ہم بیٹھیں دل سے اللہ کو یاد کریں. اعمال کروائے جاتے ہیں تاکہ ہماری یہ بدبختی ختم ہو, ہمارے دل زندہ ہو جائے, ہمارا دل صاف ہو جائے اور ہمارا دل پھر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, پھر یہ ہمارا دل دین اسلام کے لیے ہمارا سینہ یہ کھل جائے, شرح صدر ہو, اس پر دین اسلام کی روشنی کا نور اس کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ نور بڑھتا جائے, اتنا بڑھتا جائے ہمارا سینہ روشن ہو جائے اور ہمارا سینہ روشن ہو کر اس سینے سے دوسروں کے لوگوں کو بھی روشنی ملے.